بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اس طرح کی گفتگو سے اجتناب کیا جانا چاہیے جو ایک کالر نے کی۔ پاکستان میں جو فرقہ واریت کی آگ ہے اس کو ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ گفتگو شائستگی اور اخلاق حسنہ سے کی جائے۔ لیکن جن بیچاروں کو تربیت ہی ایسی ملی ہو ان کا کیا قصور ہے؟ یقین جانیے اہل سنت کے ہاں پانچ پاک، اہل بیت اطہار، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کی محبت کے بغیر کسی کا دین نہیں ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حبنی و حب ہذین و اباہما و امہما، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، ان کی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا سے محبت کی، وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج گنبد خضرا میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، ان کا ادب اور ان کا احترام ہر کلمہ پڑھنے والے پر لازم ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جن کی بیٹیاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تھیں، اور جو سید ہیں، جو سادات ہیں، ان پر تو ادب اور بھی لازمی آ جاتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرال ہیں۔ کیا ادب یہیں سکھاتا ہے کہ ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی جائے؟ بقیہ ہمارے سامنے جو اصل ماخذ ہے وہ قرآن مجید اور احادیث مقدسہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں جتنی بھی جھوٹی تاریخی روایات ہیں، اگر آپ خود تحقیق کریں، میں اب اس میں تحقیق کر رہا ہوں، اور یہ جو روایات ہیں آپ کے سامنے میں نے میزان الاعتدال سے ہر راوی پہ بات کریں گے، یہ سارے جھوٹے اور موضوع روایات گھڑنے والے راوی ہیں۔ تو ان پر اعتبار کر کے لڑنا جھگڑنا اور امت میں انتشار پیدا کرنا کسی صاحب عقل کو یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس موقع پر سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ میں نے اصول کافی آپ کو دکھا دی ہے، اور صحابہ کرام نے نماز جنازہ ادا کی۔ اور پھر یہ روایت بھی جس کا راوی ہشام بن محمد ہے، کہتے سعد بن عبادہ نے پھر کبھی مسجد میں نماز ادا نہیں کی۔ یہ صاحبان تحقیق سے عرض کروں گا کہ تاریخ طبری کی یہ روایت ہے، اس کا راوی بھی ہشام بن محمد ہے، اور دوسرا راوی ابو مخنف ہے جس کا اصل نام لوط بن یحییٰ ہے۔ جس روایت میں یہ دونوں شامل ہیں اس میں یہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے پھر بیعت سے بھی انکار کر دیا، اور پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے بھی نہیں گئی۔ ساری من گھڑت روایات ہیں، اور اسی تاریخ طبری میں موجود ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے بھی بیعت کی، تسلیم کیا، شیر و شکر ہو گئے، اور معاملہ چند لمحات کا تھا جس میں خلیفہ کا انتخاب ہوا، اور اس کے بعد نماز جنازہ کے لیے سارے آئے۔ اور یہ اصول کافی میں نے دکھا دی۔ اب کوئی صاحب جو ہیں اس پر تو کلام نہیں کر سکتا، چونکہ اصول کافی ان کے ہاں معتبر ترین جو ہے وہ کتاب ہے۔ اور میرا مقصد بھی پروگرام کا یہ ہے کہ جو غلط فہمی ڈالی جا رہی ہے اس کو جو ہے وہ دور کیا جائے۔ میرے ساتھ کالر ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی نام بتائیے گا۔ آفتاب خان بول رہے ہیں مانچسٹر سے۔ جی آفتاب خان صاحب۔ ہاں جی، وہ عرض کر رہی تھی کہ آپ نے وہ شروع میں بولا تھا کہ بھئی میں امام ابو حنیفہ اور امام جعفر کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، تو
تو کل تھوڑا سا میں نے بھی پروگرام وہ دیکھا تھا کہ پلیز کو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ، ضرور. جی نیکسٹ کالر. جی ہاں جی، کال ڈراپ ہوگی، دوبارہ کوشش کیجیے گا. جی ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں. تو اسی تاریخ طبری میں جی روایت موجود ہے کہ جس میں علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ تاریخ ابن خلدون میں یہ روایت موجود ہے کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان امر الثقیفۃ کما قدمناہ اجمع المہاجرون والانصار علی بیعۃ ابی بکر، کہ حضرت ابو بکر کی بیعت تمام مہاجرین نے اور انصار نے کی، اور پھر کسی نے مخالفت نہیں کی. حضرت سعد بن عبادہ کا تذکرہ ہے، لیکن آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صحیح روایت سے مل جائے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کی. اور پھر آگے جو بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مولا علی نے بھی آپ کی بیعت کر لی. اب اس میں مختلف روایات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 6 ماہ بعد بیعت کی، بعض کہتے ہیں کہ اسی وقت بیعت کر لی. میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں تو یہی ہے کہ انہوں نے بیعت کی. اہل تشیع کے ہاں بھی میں آپ کو کتاب الروضہ سے فروع کافی سے دکھاؤں گا کہ بیعت تو ان کے ہاں بھی ہے، لیکن الفاظ جو ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی جبرن، نہ چاہتے ہو زبردستی بیعت، اور ہمارا یہاں موقف یہ ہے. اب آپ خود عقل مند آدمی ہیں، دیکھیے کہ اس میں عظمت مولا علی ہے یا جو وہ اسکول آف تھاٹ ہے اس میں عظمت مولا علی. ہمارے پیش نظر تو عظمت مولا علی ہے. میرے ساتھ کالر ہیں جو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ کون صاحب؟ جی میں سعید بات کر رہا ہوں لندن سے. نام کیا بتایا؟ محمد سعید. جی محمد سعید صاحب. مجھے بس یہ ناروے سے جو بھی کال آئی تھی اس کے لیے کچھ تھوڑا سا عرض کرنا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم. جی تو اس کو ہم مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو چینج کر سکیں. اور دوسرا یہ جو ستاروں والے سرکار کے لیے آپ نے کہا ہے لعنت اللہ علی کاذبین. جی شکریہ جناب آپ کی کال کا، بہت شکریہ. جی ناظرین اکرام، اس موقع پر صحابہ اکرام نے بیعت کی. اب مولا علی شیر خدا کے بارے میں اب یہ ایک تصور ہمارا دیکھیے گا. اب دعویٰ تو سارے کرتے ہیں کہ ہم مولا علی کی محبت میں، اب ایک ہمارا یہ ہے کہ مولا علی کی ذات، یہ ہمارا دعویٰ ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. پوری ملت سن رہی ہے، ایک ہمارا موقف سن لیجیے، ایک ادھر سے موقف سن لیجیے. ہمارا موقف یہ ہے کہ مولا علی سے کوئی جبرن بیعت لے ہی نہیں سکتا. آئیے ان حضرات کا کیا موقف ہے وہ آپ سن لیجیے گا. بقیہ کتابوں سے بھی میں حوالہ دوں گا. یہ آپ دیکھیے گا فروع کافی، علامہ کلینی کی کتاب. اور یہ مطبوعہ بیروت ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پر یہ الفاظ جو ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں. فبایا مکرہن حیث لم یجد اعوانا، مولا علی نے نہ چاہتے ہوئے بیعت کر لی. لم یجد اعوانا، جب انہوں نے کوئی مددگار نہ پایا تو مولا علی نے بیعت کر لی. یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ فروع کافی ہے، اور یہ آپ اوپر دیکھ لیجئے فروع کافی جلد نمبر 8، اور یہ کتاب الروضہ ہے. اب یہ حضرات کہیں کہ مولا علی نے، مانتے ہیں کہ بیعت کر لی، یہ آپ غور کیجئے گا، فرق دیکھیے گا. مانتے ہیں کہ بیعت کر لی لیکن بیعت جبرن کی. ہم کہتے کہ نہیں،
مولا علی سے کوئی جبرن بیعت لے ہی نہیں سکتا۔ دونوں مکتبہ فکر آپ کے سامنے ہیں، آپ خود غور فرما لیجئے گا۔ جب ان کے بیٹے سیدنا امام حسین علیہ السلام سے کربلا سے بڑھ کر کہتے ہیں جی وہاں حالات بڑے مشکل تھے، جبر کی کیفیت تھی۔ اب آپ خود سوچیے کہ کربلا سے بڑھ کر بھی حالات مشکل تھے۔ کربلا میں تو امام حسین نے بیعت نہیں کی اور مولا علی بیعت کر رہے ہیں، تو یارو کچھ تو خیال کرو، کوئی فرق تو ہے نا۔ جن کو وہ حق سمجھتے تھے ان کی بیعت کر رہے ہیں، اور امام حسین نے جس کو حق نہیں سمجھا اس کی بیعت نہیں کی۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت مولا علی کے ماننے والے اور امام حسین پاک کے ماننے والے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جن سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم محسن جی کون صاحب؟ محسن ملٹن کین سے بات کر رہا ہوں۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا بڑا کرم ہے جناب۔ کیا بات، 2 ہفتے سے آپ آئے نہیں؟ پہلی بات تو یہ میں نے تو کہا تھا کہ نہ ہی آؤں تو اچھا ہے، چونکہ اس وقت ملت کی جو حالت ہے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، جی، لیکن کافی وہ جو ہے وہ دھواں دھار پروگرام شروع ہو گئے، تو میں نے کہا کچھ جوابات دے دوں۔ نہیں، ملت میں جو ہو رہی ہیں مون صاحب، اس کو دیکھیں، وہ تو ریزولو آپ علماء نے، شیعہ اور اہل سنت کے علماء نے مل کے حل کرنی ہے۔ ٹھیک جہاں ہے، تک ہماری یہ علمی گفتگو ہے یہ اپنی جگہ چلے گی، اور انشاءاللہ ہم پیار محبت سے نہیں کریں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بعض حضرات جو ہیں وہ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں تو وہ پھر پریشانی ہوتی ہے۔ ہاں نہیں، وہ غلط بات ہے، یعنی کہ چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو، اگر وہ پٹری سے ہٹ کے بات کر رہا ہے تو پھر غلط ہے۔ جی سوال کیجئے گا۔ سوال یہ ہے مون صاحب، جیسے قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نفس رسول ہیں، اور یعنی کہ دنیا میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ جن کا ایک نفس اس کے اندر ہے اور ایک نفس ان کے باہر ہے، یعنی کہ 2 نفس ہیں ان کے۔ کن کے؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کن کے 2 نفس ہیں؟ یعنی کہ آیت مبائلہ میں حضرت علی نہیں وہ نفس تو ہے، لیکن وہ نفس تو ہے، لیکن دیکھیے جس طرح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں بھی ان کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس سے یہ مغالطہ نہیں ہے کہ ان کا حضور اپنی ذات میں مکمل اور کامل ہے، ان کو خارج سے جو بھی ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض یافتہ ہے، نہیں جو بھی ہے وہ حضور سے سیکنڈری فیض یافتہ ہے، تو حضور کے وجود کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں نہیں، حضور سے سیکنڈری ہے، آپ اس کو انگلش میں کہہ لیں۔ نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی جو بھی ہے اس کو نبی پاک کی حاجت ہے، لیکن حضور کو کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ ہاں نہیں وہ نہیں ہے، حضور بنا نہیں سکتے، وہ ہے ہی نہیں کسی کے محتاج، ہاں ٹھیک ہے، وہ صرف اللہ کے محتاج ہیں۔ بے شک۔ جی سوال کیجیے آپ۔ سوال یہ کہ یعنی کہ ان کو حضرت علی کو نفس رسول بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، کس لیول میں کہا ہے وہ میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا، وہ آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں، ہم شور۔ وہ آیت مبالہ نادو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، ہم ٹھیک ہے، دونوں کو معلوم ہے مولانا جی۔ صاحب۔ اچھا، جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر آپ یہیں رک جائیں، رسول لا الہ الا اللہ محمد الرسول للہ نہ پڑھو میرے بھائی، صحیح پڑھ لو کلمہ، تو صحیح پڑھ لو یار محسن۔ کلمہ آپ کو معلوم ہے میں صحیح پڑھ رہا ہوں مولانا صاحب؟ نہیں یار نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھنا، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا یار۔ نہیں مولانا صاحب آپ جانتے ہیں میں اچھی طرح پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، صحیح کلمہ پڑھو یار۔ اللہ یعنی کہ حضور جو ہیں رسول ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے، اور جب ہم ادھر رک جائیں تو جب تک ہم علی ولی اللہ نہیں کہیں گے تو ہم حضور کو کمپلیٹ نہیں مانیں گے۔ کیا اس کے اندر کیا اس کے اوپر آپ کا کیا؟ میں بھی جواب دیتا ہوں، سننے کا محسن، بہت شکریہ۔ اصل میں اب ٹائم محسن صاحب کا سوال دے دوں، چونکہ ہمارے یہ مستقل کالر ہے۔ محسن میاں، اگر میں بات کروں گا تو پھر آپ کا شکوہ ہوگا کہ شاہ صاحب جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں۔ اصل میں ہم مولا علی شیر خدا کو فقط ولی اللہ نہیں مانتے بلکہ امام الاولیاء مانتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، جی ان سے سوال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی محسن صاحب کے سوال پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب؟ جی حضرت صاحب میں ڈاکٹر سید مظہر عرض کر رہا ہوں اٹلی سے۔ کہاں سے؟ اٹلی سے سر۔ اٹلی سے، جی جناب۔ جی سر، سب سے پہلے تو میں
اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جیسے اکابر ہمارے سروں پر سلامت رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں عمل برکت نصیب فرمائے. اور حضرات میں ایک میری مؤدبانہ التماس درخواست ہے کہ یہ حضرات جو مسلسل پیچھے پڑے ہوئے ہیں صحابہ اکرام، خاص طور سے خلفاء راشدین کے پیچھے، ایک میری درخواست یہ ہے کہ ان کا چھوڑنے ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق، عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے واقعات کو زیادہ بیان کریں. اس میں ایک بات بس کر رہا ہوں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے ہم بے شک ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے فخر محسوس کرتے ہیں غلام ہونے کا، لیکن ہم زیادہ ان کی تائید کرنے کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ ہم دوسرے جو 3 خلفاء راشدین ہیں ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اکثر نوجوان یہ بہک رہے ہیں کہ بھئی ہم جب نعرے بھی لگاتے ہیں یا علی کی نعرے لگاتے ہیں، کوئی نعرہ یا ابو بکر کا یا عمر کا یا علی کا نہیں ہوتا ہے یا عثمان کا نہیں ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا درخواست یہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے درجات ہے، تو وہ اس کا کرے تو آپ کا احسان ہوگا. ہم جیسے نوجوانوں پر ہم آپ کا بڑے گزارش کریں گے. اللہ تعالیٰ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیک. جی ٹھیک ہے، شکریہ. جی محسن صاحب، یہ ابھی آپ نے سوال کیا کہ آپ علی ولی اللہ. یقیناً ہم جب مولا کائنات کی بات کرتے ہیں تو اس مقام پر امام المتقین ہیں، امیر المومنین ہیں، امام الاولیاء ہیں. لیکن آپ لوگ کلمے میں جو آپ نے اضافہ کیا ہے اور اذان میں جو اضافہ کیا ہے، اس بات کو تو آپ کے جو متقدمین ہیں وہ بھی تسلیم نہیں کرتے. یعنی جو پہلے والے شیعہ تھے وہ اور ہیں، جو آپ شیعہ ہیں وہ اور ہیں. یہ میرے سامنے من لا یحضر الفقیہ یہ کتاب ہے. یہ 4 جو معتبر کتابیں ہیں، تہذیب الاحکام، یہ اصول کافی، الاستبصار، یہ 4 کتابوں میں سے ایک کتاب یہ میرے سامنے ہے. یہ بھی مطبوعہ بیروت ہے. اب محسن صاحب، میری بات آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کی مرضی، لیکن اب میں حوالہ دیتا ہوں آپ ہی کے یہ الفاظ دیکھ لیجئے گا. یہ کہ اب حوالہ دیکھ لیجئے گا. یہ پہلے وہ سارا بیان کرتے ہیں کہ ھذا ھو الاذان الصحیح لا یزاد فیہ ولا ینقص منہ والمفوضۃ لعنہم اللہ قد ودعوا اخبارا وزادوا فی الاذان محمد و آل محمد خیر البریہ. آگے کیا کہتے ہیں؟ مرتین، یہ 2 مرتبہ انہوں نے. وفی بعض روایاتہم، یہ لعنت جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ مفوضہ پہ لعنہم اللہ قد ودعوا، انہوں نے یہ وضع کیا تھا. وفی بعض روایاتہم بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ مرتین. اب وہ آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ مرتین، پھر آگے کہتے ہیں کہ اشہد ان علی امیر المومنین حقا، یہ تو حق ہے کہ وہ امیر المومنین ہے. ولا شک فی ان علی ولی اللہ وانہ امیر المومنین حقا، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مولا علی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں اور امیر المومنین ہیں. اور وان محمدً وآلہ صلوات اللہ علیہم خیر البریہ. یہ اب نوٹ کیجئے گا محسن صاحب، آپ اپنی کتابوں کو تو مان لیں نا. ولیکن لیس ذالک فی اصل الاذان، لیکن یہ اذان کی اصل نہیں، اصل میں نہیں ہے یہ اذان. اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہاں لعنہم اللہ خود آپ کے اپنے بزرگ جو ہے اضافہ کرنے پر لعنت کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اذان کا اصل نہیں ہے. تو یہ بعد میں داخل کیا گیا، یہ اصل اذان نہیں ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ ہم تو
جو ہیں وہ ولایت علی کے قائل ہیں، لیکن آپ کا جو تصور ہے وہ کتاب و سنت میں ملتا نہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے۔ جی میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، چونکہ ٹائم کم رہ گیا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دو راوی ہیں، ہشام بن محمد اور ابو مخنف، جس کا اصل نام لوط بن یحییٰ ہے۔ میزان الاعتدال کا میں نے حوالہ دے دیا، البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے کہ لوط بن یحییٰ ابو مخنف جو ہے یہ جھوٹا راوی تھا اور اس کا کام تھا قصے کہانیاں بیان کرنا۔ یہی معاملہ جو ہے وہ ہشام بن محمد کا ہے۔ اب اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ گفتگو تھی کہ ہمارا تصور یہ کہ مولا علی سے جبراً کوئی بیعت نہیں لے سکتا۔ جب کربلا میں کوئی جبراً بیعت نہیں لے سکا تو مولا علی سے کوئی جبراً بیعت نہیں لے سکتا۔ آپ نے یہ حاشیہ آرائی کی ہوئی ہے کہ مکرہن کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ مولا علی نے انٹینشنلی اور برضا و رغبت آپ نے بیعت کی۔ پھر آپ نے آگے جو قصہ گھڑا ہے کہ دروازے کو آگ لگانا، اور پھر کہا گیا کہ جناب یہ مولانا اسحاق کا بڑا اچھالا گیا کہ جو ہے وہ فیصل آباد کے جو مولانا اسحاق ہیں ان کا یوٹیوب پر ایک بات ڈال دی گئی اور کہا گیا جی وہ کہتے ہیں کہ دروازے کو آگ لگائی گئی۔ میری ان سے ٹیلی فون پر بھی بات ہوئی اور ناظرین کرام ان سے بالمشافہ بھی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قطعاً یہ نہیں کہا، بلکہ یوٹیوب پر ان کا یہ بیان بھی آ چکا ہے کہ میں نے نہیں کہا، بلکہ میں نے کہا کہ ایسی روایتیں گھڑ دی گئی ہیں، اب اس سے سنی بھی جان نہیں چھڑا سکتے اور اس سے شیعہ بھی جان نہیں چھڑا سکتے۔ میں چاہوں گا کہ یہ آئی پیڈ سے جو میں پچھلے دفعہ جب چیریٹی کے کام کے لیے پاکستان گیا تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مولانا اسحاق صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی اور ان کو باقاعدہ طور پہ یہ ابھی آئی پیڈ میں کچھ تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیے گا، یہ باقاعدہ یہ مولانا اسحاق صاحب ہیں فیصل آباد میں، اور ان سے میری گفتگو ہوئی، یہ ان کے گھر میں پہنچا تو انہوں نے بھی برات کا اعلان کیا۔ یہ مولانا اسحاق صاحب ہیں، یوٹیوب پر آپ جن کے شیعہ حضرات ان کے خطابات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو فقط یہ کہا کہ یہ جو روایات کتابوں میں آ گئی ہیں اس پر شیعہ بھی اعتماد کیے ہوئے ہیں، اور یہ ملاقات آپ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں قطعاً ان روایات کو من گھڑت سمجھتا ہوں اور ان کو جعلی سمجھتا ہوں، یہ جو روایات ہیں ان روایات سے میرا قطعاً کوئی تعلق نہیں، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ روایات جو ہے وہ جعلی ہیں اور من گھڑت ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا تو ان کے ہاں جو ہماری میٹنگ بھی ہوئی اور ملاقات ہوئی، اور جس میں مولانا اسحاق صاحب نے واضح طور پر جو ہے وہ اس بات سے برات کا اعلان کیا۔ جی ناظرین کرام، اب ایک خطبہ جو تھا پچھلی دفعہ ایک پروگرام تھا، وہ کہہ رہے کہ جناب دوبارہ خطبہ دکھا دیجیے گا، اور میرا سوال ابھی تک قائم ہے، یہ الاحتجاج ہے، اس میں یہ خطبہ آپ دیکھ لیجیے گا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اس کی عبارت میں، اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، یہ آپ دیکھیے گا، اس وقت میں الاحتجاج سے دکھاتا ہوں اس خطبہ کے حوالے سے کہ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کا خطبہ نہیں، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ جو خطبہ ہے یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا خطبہ نہیں، الاحتجاج میں یہ خطبہ لیا گیا، اور اس کا جو بلاغات النساء ہے کتاب میرے پاس آئی پیڈ میں بھی موجود ہے، اس میں خواتین کے جو خطبے ہیں وہ دیے گئے ہیں، لیکن وہ کتاب کوئی اتھینٹک کتاب نہیں ہے۔